اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا خاتم النبیین بعد از حمد و صلاۃ صدر بزم یادگار اسلاف پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات عزت مآب پیر سید محبوب حسین شاہ صاحب زید حیاتہ وزید اقبالہ پیکر اخلاص و محبت برادر طریقت حضرت علامہ مولانا قاری عبدالغفار سیالوی صاحب زیدہ علمہ وزیدہ حیاتہ صد عزت و تعظیم کے لائق برادر طریقت حضرت علامہ مولانا قاری ندیم غفار سیالوی صاحب زیدہ فضلہ جلیل المرتبت قابل عزت قابل قدر علماء کرام اور قابل عزت قابل قدر شرکائے بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 13 اکتوبر 2023 بروز جمعۃ المبارک بعد نماز جمعہ ہم یہاں مرکزی جامع مسجد غوثیہ میریہ پننوال میں عظیم و شان فقید المثال محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں اور آج کی یہ روح پرور ایمان افروز دل نشین و روح نشین محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میاں حافظ افتخار احمد صاحب میاں حسنات احمد صاحب میاں احسان احمد صاحب نے اپنے والدین مرحومین مغفورین کے اصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے منعقد کی ہے دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم
ولادت باسعادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل، تمسک اور تصدق سے میاں برادران کے والدین مرحومین مغفورین کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں اور دن قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے۔ آج کی اس مبارک بابرکت اور باعزت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں انتہائی عزت کے لائق عزت مآب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عرفان سہیل حیدری زیدہ حیاتہ کی دعوت پر اور ان کے حکم کی تعمیل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہمارے درمیان جتنی دیر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس کا تعلق صرف قرآنی آیات کے ساتھ ہوگا، اور قرآنی آیات کی روشنی میں ہم اپنے آقا و مولا آقائے نعمت رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی شان ولادت و باسعادت مقام ختم نبوت و ناموس رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل بشریت و نورانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے وہ خزانے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے پارہ نمبر 6 سے سورۃ المائدہ جو قرآن مجید کی 5ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 15 کو تلاوت کیا ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس آیت مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو بھی بیان فرمایا ہے، آپ کی ختم نبوت کو بھی بیان فرمایا ہے، آپ کی بشریت و نورانیت کو بھی بیان فرمایا ہے، اور آپ کو جو علم غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں وہ بھی بیان فرمائے ہیں۔ یہ سارا کچھ سمجھنے کے لیے آپ کا ذہنی طور پر حاضر رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت حق و صداقت میں جن لوگوں کو مخاطب کر کے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے وہ لوگ ہیں اہل کتاب۔ کون ہیں؟ اہل کتاب۔ اچھا، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کی آمد، آپ کی جلوہ گری، آپ کی تشریف آوری کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔
کتنی طرح کے لوگوں کو؟ 3 طرح کے لوگوں کو مخاطب کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس میرے رسول تشریف لائے۔ مطلق انسانیت کو مخاطب کیا، کوئی قید نہیں لگائی کہ کافر ہے یا مسلمان ہے یا منافق ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اب یہاں مقید کیا، قید لگائی، اے ایمان والو، تمہارے پاس میرے رسول تشریف فرما ہوئے۔ اور یہاں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوا، یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء و رسل انسانیت کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، ان تمام کی امتوں کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اللہ نے یہاں تمام نبیوں کی امتوں کو مخاطب کر کے کہا، یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، قد جاءکم رسولنا، شک نہیں کرنا، تشریف لائے تمہارے پاس ہمارے رسول۔ اب یہاں انسانی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور شیطان انسان کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے حضور کی آمد بتلانے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ وجہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جس وقت میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت عرب کے اندر 3 طرح کے مذاہب پائے جاتے تھے۔ کتنی طرح کے؟ نمبر 1 مشرکین، نمبر 2 یہودی، نمبر 3 عیسائی۔ اللہ نے مشرکین کو مخاطب اس لیے نہیں کیا یہاں پر کہ ان کے پاس کوئی آسمانی ہدایت نامہ موجود ہی نہیں تھا، وہ حضور علیہ السلام سے بے خبر تھے، کیونکہ انہوں نے 1000 سال سے نبوی تعلیمات کو ترک کر دیا تھا۔ ان کو آگاہی ہی نہیں تھی کہ آخری نبی کس مقام کا حامل ہوگا اور اس کی ولادت کس شان کی ہوگی۔ یعنی منو آن اس طرح سمجھ لے ان مشرکوں کا حال، جس طرح آج کے دور کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کو حضور کے مقام کا نہیں پتا، اسی طرح ان بت پرستوں کو بھی حضور کا نہیں پتا تھا۔ بس نیڑو جان مکائیے، جان چھڑاؤ، نیڑو مکاؤ کامنو۔ جس طرح کلمہ پڑھ کے بہت سارے بندے شان رسول سے بے خبر ہیں، اسی طرح وہ کلمہ نہ پڑھ کے اور بتوں کی پرستش کر کے شان رسول سے بے خبر ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ پیچھے رہ گئے 2 مذاہب، یہودی اور عیسائی۔ اللہ نے ان 2 کو مخاطب کیا، یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، تمہارے پاس قد تحقیق جاء تشریف لائے، کم تمہارے پاس
رسولنا ہمارے رسول یبین جو بیان کرتے ہیں لکم تمہارے لیے کثیرن کثرت کے ساتھ مما کنتم تخفون وہ چیزیں جو تم چھپاتے ہو. اب اس سے زیادہ آسان طریقہ تو کوئی نہیں بات سمجھانے کا کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دیا. کہو گے تو گردانے بھی پڑھ دوں گا. یا اہل الکتاب اے کتابیوں اے یہودیوں اور اے عیسائیوں تمہارے پاس تشریف لائے ہمارے رسول. کیوں مخاطب کیا؟ مخاطب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کے پاس توریت تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، دیگر جو چھوٹے موٹے اہل کتاب پائے جاتے تھے ان کے پاس کوئی نہ کوئی آسمانی صحیفہ موجود تھا، اور ان تمام آسمانی صحیفوں کے اندر میرے اور آپ کے نبی کی آمد کے تذکرے اور ختم نبوت کی جلوہ فرمائیاں موجود تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مخاطب کیا کہ یہ مشرکین بت پرست جو کبھی خنزیر کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کبھی کتے کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کبھی سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کبھی وٹوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، یہ بد نصیب تو آمد مصطفیٰ سے بے خبر ہیں. اے کتاب رکھنے والوں تم تو جانتے ہو نا کہ وہ کس شان کا مالک ہے. اللہ نے کتابیوں کو مخاطب کر کے کہا اور یہ بد نصیب نہیں جانتے، تم تو جانتے ہو نا تمہارے پاس تو عیسیٰ جیسا نبی آیا، اس نے تمہیں بتایا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد. اور یہودیوں تم تو جانتے ہو تمہارے پاس موسیٰ جیسا نبی آیا جس نے تمہیں بتایا کہ یا اللہ مجھ سے امت اور نبوت واپس لے لے، آخری نبی کی امت میں مجھے شامل فرما لے. یہودیوں اور عیسائیوں تم تو جانتے ہو، اگر آپ ذہنی طور پر حاضر ہیں تو میں آپ کا عقیدہ پختہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آج جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں کچھ بندے یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بدتر ہیں کہ ان کے پاس توریت اور انجیل تھی لیکن وہ حضور کی شان چھپاتے تھے. اللہ نے ان کو آگاہ کیا. آج مسلمانوں کے پاس قرآن ہے لیکن قرآن جیسی کتاب ہو کے بھی حضور کی شان چھپائی جائے تو بندہ مسلمان رہتا ہے یا عیسائیوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اب یہ فیصلہ اپنے ضمیر سے کروا لیجیے. میرا کام دلائل دینا ہے، آپ جج بن کے بیٹھے، فیصلہ اپنے ضمیر کے جج سے کیجئے گا، کروائیے گا. یا اہل الکتاب اے کتابیوں، ایک بات سے نشین کر لو، جوان ہیں یا بوڑھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تحمید، ثنا، تہلیل، تمجید، مسواک، استنجا، وضو، ٹوپی، امامہ، صفا، مروہ، عرفات، کھجورے، زمزم، یہ بخشش کا ذریعہ ہے
بخشش کا سرٹیفکیٹ نہیں، سرٹیفکیٹ محبت مصطفیٰ ہے۔ بس یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اگر بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے پاس نمازیں ہیں، میں تہجد گزار ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہے، میں حاجی ہوں، اس نے اٹھا کے منہ پہ مار دیا تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس نے جو یہ سارا کچھ اٹھا کے منہ پہ مار دیا تو پھر کیا کرو گے؟ امت کو حقائق سمجھنے ہوں گے، امت کو دروازہ رسول کی طرف آنا ہوگا، امت کو اپنا ٹوٹا ہوا تعلق حضور کی ذات سے بحال کرنا ہوگا، امت کو رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، امت کو عقیدہ میلاد، عقیدہ ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت، حرمت صحابہ، حرمت اہل البیت، حرمت اولیاء اللہ، حرمت قرآن اور ضروریات اہل سنت پہ پہرا دینا ہوگا۔ پھر جا کر آپ کے عقائد کی اصلاح اور نجات ہوگی، پھر ہم ایک صحت مند اور تندرست مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ جس معاشرے میں ہم ہیں، یہودیوں کو مخاطب اس لیے کیا کہ انہیں شان رسول معلوم تھی لیکن انہوں نے چھپائی، عیسائیوں کو معلوم تھا انہوں نے چھپائی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، پننوال کی اس مرکزی مسجد کے اندر 60 70 80 90 سال کے بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایسے سینکڑوں مسلمان نہیں دیکھے جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود حضور کا مقام چھپایا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ میری زندگی کا مقصد، اقبال نے کہا تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ نمازی اس لیے پڑھے کہ ان نمازوں کی وجہ سے دین اور شان رسول واضح ہو، ورنہ نمازی تو مرزائی بھی پڑھتے ہیں اور اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح مسلمان پڑھتے ہیں، نمازی تو روشنی بھی پڑھتے ہیں، نمازی تو ناسبی اور خارجی بھی پڑھتے ہیں، نمازی تو قدریہ اور جہمیہ بھی پڑھتے ہیں، نمازی تو اسماعیلیہ اور آغاخانی بھی پڑھتے ہیں۔ بات نماز کی نہیں، نماز کے اندر نماز والے کا ہونا ضروری ہے۔ حضور کا نماز کے اندر حضور کو حاضر ماننا ضروری ہے کہ میں اس کی اداؤں کو اپنا رہا ہوں جس کی اداؤں کی خدا نے قسمیں کھائی ہے۔ سمجھنے کی بات تو یہ ہے حضرت، قرآن کی آیت سے دلیل دیتا ہوں کہ حضور کتنے ضروری ہیں ایمان کے لیے۔ 2-4 قاری صاحب محلے کے اندر ایسے بندے بھی ہوتے ہیں، شہروں میں بھی دیہاتوں میں بھی، جنہوں نے جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو پورے گاؤں کو بتا کے جاتے ہیں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی خدا کے لیے کام کرنا ہوتا ہے لیکن روڑا پورے گراج پہ آؤ، اصل نماز پڑھنی، وہ ٹھیکیدار ہونے دین دے۔ ایسے ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو خوش نصیب ہیں، اور اگر ہیں تو خدا سے ان کے لیے بھی ہدایت مانگنا، اپنے لیے بھی مانگنا، ہمارے لیے بھی مانگنا۔ آج ہر بندہ اس بات پہ زور دیتا ہے، نماز 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 24 گھنٹوں میں مسلمان پر 5 مرتبہ فرض ہے، اور ہر مسلمان نے اپنے رب کے حضور نماز کے لیے پیش ہونا ہے، نہیں ہوگا تو نتر کھائے گا قیامت کے دن۔ کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں۔
لیکن جس نماز کے لیے آپ اتنا زور لگا رہے ہیں اور لگانا چاہیے، قرآن نے جو اصول بیان کیا وہ دیکھ لیں، وہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب قرآن کا اصول چھوڑ دے، تیرا اصول اپنا لے، تیرا اصول کسی مولوی نے بنایا ہوگا، کسی تبلیغی نصاب نے بنایا ہوگا، کسی پیر نے بنایا ہوگا، تیرے کسی مچھندر نے بنایا ہوگا۔ میں رب کے دیے ہوئے اصول کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، آگے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ قرآن نے اصول دیا وَتُعَزِّرُوهُ، میرے نبی کی عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کی عزت کا حق ادا کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اس کے بعد میری تسبیح کرو۔ اب مجھے بتائیں قرآن کے اس اصول کے مطابق کہ قرآن تسبیح کو، نماز کو، تلاوت کو دوسرے نمبر پہ رکھ رہا ہے اور مصطفیٰ کی عزت کو پہلے نمبر پر رکھ رہا ہے۔ پھر جب قرآن نے ایک اصول دے دیا، اب ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے آپ مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر آپ نے 2 رکعت نماز کی نیت کی، نیت کر کے آپ نے ہاتھ باندھے قیام کیا، فاتحہ پڑھی، قل ہو اللہ پڑھی، اس کے بعد سجدہ کر لے، سجدے کے بعد رکوع کر لے، ہے تو نماز ہی نا، سجدہ پہلے کر لے، رکوع بعد میں کر لے، ہو جائے گی نماز۔ حالانکہ آپ سارا کام تو ٹھیک کر رہے ہیں بھائی، آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی، تعوذ بھی پڑھ لیا، تسمیہ بھی پڑھ لی، وضو بھی کر لیا، مسجد میں بھی آ گئے، ہاتھ بھی باندھ لیے، منہ بھی قبلہ کی طرف ہے، بس تھوڑا سا کام ہے کہ سجدہ پہلے کر لے، رکوع بعد میں شروع کر دے۔ تو سارے کہہ رہے ہیں نماز نہیں ہوتی، تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پہلے مصطفیٰ ہے، وَتُسَبِّحُوهُ، اس کے بعد عبادت ہے۔ کیوں دین کا مذاق بنایا ہے؟ حضور کو چھوڑ کے دین کا مذاق ہی بنے گا نا، رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کر دین کا مذاق ہی بنے گا، بوئے رسول چھوڑ کر فرقی بنیں گے، ناموس رسالت پہ ڈاکی پڑیں گے۔ آج بھی ضرورت ہے بابا اس امر کی کہ نبی کی عزت پہلے کر، عبادت بعد میں کر، پھر اثر دیکھ لینا عبادت کیا اثر دکھاتی ہے۔ یہی تو مجھے اختلاف ہے جب لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے نماز، میں نے کہا نہیں، سب سے پہلے رسول اللہ کا ادب، پھر نماز، سب سے پہلے نماز نہیں۔ یہودی بڑا دور چال کھیلتا ہے، مسلمان بڑے سادے ہیں قبلہ، یہ نہیں سمجھتے یہودیوں کی چال۔ پرویز مشرف نے جس وقت مارشل لا لگایا تھا، غالباً 1998 کی بات ہے یا 1999 کی بات ہے، مجھے نہیں کنفرم، اس وقت پرویز مشرف نے ایک نعرہ لگایا تھا، سب سے پہلے، شاباش بہت اچھے، سب سے پہلے پاکستان۔ اب یہ نعرہ پاکستان میں کوئی بھی سودا اپنی مرضی سے نہیں بکتا، نعرے کہیں اور سے آتے ہیں۔ وہ کوئی
کوئی سیاسی لچا ہو یا مذہبی لچا ہو، میری باتیں تلخ بھی ہوتی ہیں اور کڑوی بھی ہوتی ہیں اور ہضم بھی بہت جلدی نہیں ہوتی، لیکن میں کہہ جاتا ہوں وہ کوئی سیاسی لچا ہو یا مذہبی لچا ہو، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ پیچھے سے فیڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں، چاہے سیاسی لچے ہوں یا مذہبی بے غیرت۔ مشرف نے نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے پاکستان، حالانکہ ایک اسلامی حکمران اسلامی ملک کے حاکم کا پہلا نعرہ ہونا چاہیے سب سے پہلے اسلام، پھر پاکستان، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا، لیکن چونکہ فیڈ پیچھے سے کیا جاتا ہے، خوراک پیچھے سے ملتی ہے، اس لیے یہ بدماش وہی کام کرتے ہیں جو ان کو پیچھے سے ان کے آقا کہہ کے بھیجتے ہیں۔ اب یہاں یہ تو ہو گئی ایک سیاسی پہلو سے بات، اب مذہبی پہلو سے سب سے پہلے نماز۔ ادھر کئی سیاسی اور مذہبی گنگے روڈ پہ مصلی ڈال کے نماز شروع کر دیتے ہیں، اتنے بڑے نمازی ہوتے ہیں۔ شاہ جی حضور آپ کی گھٹنوں پہ آتے روڈ کے درمیان ہم نے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز یہ یہودیوں کی دی ہوئی پالیسی اور ایجنڈا ہے جو ان مسلمانوں کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے نماز نہیں، سب سے پہلے رسول پھر نماز۔ جو بندہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے اونچا کہے اور پھر میں اگلی بات کروں۔ آپ لوگ جاگے ہوتے تو آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا، آپ کے سونے کی وجہ سے یہ وقت ہے۔ مسجد کتنی خوبصورت ہے، منبر کتنا خوبصورت ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا شعور بیدار کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ چیز موجود کیوں نہیں جو ہونی چاہیے۔ جبکہ ہمارے دائیں بائیں ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی چند لوگ جو یہود و نصارہ کے کٹر دھو کر یہود و نصارہ کی غلامی کر کے وہاں سے انہیں فیڈ کیا جاتا ہے اور پیسہ دیا جاتا ہے، وہ پاکستان میں آئے روز فتنہ پھیلاتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز، سب سے پہلے یہ، سب سے پہلے یہ، سب سے پہلے وہ۔ کوئی صحابہ کے نام پہ، کوئی اہل بیت کے نام پہ، کوئی نماز کے نام پہ اپنا اپنا فراڈ کا کاروبار چلاتا ہے۔ یاد رکھو کفر کو جس طاقت سے ڈر ہے وہ ڈر ہے اہل سنت کے دلوں میں پایا جانے والا عشق رسول۔ اور آج یہ میری بات لکھ لو، لائیو بھی جا رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے اہل سنت کا ذمہ دار خطیب ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، ہوا میں تیر نہیں چلا رہا۔ میری یہ بات لکھ لو، کفر کو جس چیز سے ڈر ہے وہ ڈر ہے اہل سنت کے دلوں میں عشق رسول۔ اس لیے انہوں نے فرقوں کی صورت میں اپنے ایجنٹ اتارے، کسی نے کہا پہلے نماز، کسی نے کہا پہلے صحابہ، کسی نے کہا پہلے اہل بیت۔ نہیں بھائی نہیں، ہم نے نماز بھی مانی تو مصطفیٰ کی وجہ سے، صحابہ بھی مانے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، اہل بیت بھی مانی تو مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ہم جس کو بھی جانتے ہیں صرف حضور کی وجہ سے جانتے ہیں۔ ہم صدیق اکبر کو تاجدار صداقت جانتے ہیں تو صدیق کی ذاتی شخصیت کی وجہ سے نہیں، حضور کی وجہ سے۔ ہم فاروق اعظم کو عدل کا صحیفہ کہتے ہیں تو فاروق اعظم کی ذاتی صلاحیت کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی کرم نوازی کی وجہ سے۔ ہم علی مرتضیٰ کو کاتب و جواز اہل الجنہ اور حیدر کرار شیر خدا مانتے ہیں تو علی کی ذاتی قابلیت کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی مہربانی کی وجہ سے۔
ہم نے تو وہ تو پھر صحابہ و اہل البیت ہیں، ہم نے تو قرآن کی 6666 آیتوں کو بھی تب مانا ہے جب مصطفیٰ نے کہا ہے میرا قرآن۔ یا اہل الکتاب، اے کتابیو، سبحان اللہ اونچا بولا۔ اس دا ترجمہ ایک ہی بھی ہو سکنا، یا اہل الکتاب، اے مولویو، یہ بھی دا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اسی میں پریشان ہو گئے میں کر کے جا رہے ہیں، ریکارڈ ہو گیا۔ یا اہل الکتاب، اے بہو پڑھے لکھو، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس تشریف لائے ہمارے رسول۔ اچھا اب مجھے بتاؤ یہ تشریف لانا ہی میلاد نہیں ہوتا؟ صدر دے گھر پتر جمے تے گند، وزیر اعظم دے گھر پتر جمے تے گند، کسی راجے، کسی چودھری، کسی خان، کسی وڈیرے دے گھر پتر جمے گند، کسی جھگی نشین دے گھر پتر جمے تے گند، عبداللہ دے گھر پتر جمے تے ساری زمین مسجد بن جائے۔ اور کیا ہے شان مصطفیٰ؟ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ عبادت بعد میں، حضور پہلے، عبادت کا ثانوی درجہ ہے۔ ڈرامے بازیوں سے باہر نکلیے، یہ ڈرامے بازیوں کا دور نہیں رہا کہ جدھر آپ کو کوئی لگاتا ہے ادھر لگ پڑتے ہیں۔ حج بھی لازم، زکوٰۃ بھی لازم، جہاد بھی لازم، تبلیغ بھی لازم، تلاوت بھی لازم، نماز بھی لازم، ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن بعد میں پہلے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اب سنیے رب کا قرآن، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ میں یار بدلو، میں یار استعمال کرو، اے بھولی بالی کو ویسے استعمال میں لو۔
جن کو ایران اور سعودیہ سے فیڈ کیا گیا وہ کہاں پہنچ گئے چھوٹے ہو کر، اور جنہوں نے مدینے کا لنگر کھایا تم آ کر آپس میں بکھر کے رہ گئے۔ اپنے دماغ کو استعمال میں لاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا آل الکتاب قد جاءکم رسولنا۔ اصل میں تمہیں ایک گل دسا بھئی، جس وقت خطیب کوئی بھی خطیب تقریر کرے نا کہ بندے سبحان اللہ اچھی نہ آکھن یا داد نہ دینا تو پھر خطیب پریشان ہو جانا، پتہ نہیں میرے کو کیڑی غلطی ہو گئی۔ حالانکہ غلطی اس کو کوئی نہیں ہوئی نہیں، کئی کئی جگہ بندے نہیں عادت ہو نہیں ہے، کوئی شرما رہے ہو تو جتے شرمانا اتنے شرماؤ، اتنے شرمانے دی لوڑ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ اچھا آکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا آل الکتاب قد جاءکم رسولنا۔ اتنے میں گل کرسا ہوں سمجھو۔ قد شک نہیں کرنا، جا تشریف لائے، کم تمہارے پاس رسولنا، ہمارے رسول۔ خالی رسول نہیں، رسولنا ہے، نون زبر الف نہ ہے، ہمارے رسول۔ تے ہون جے نبی تے کیتا اعتراض تے اعتراض نبی تے نہیں، اعتراض رب تے وے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہمارے ہیں۔ اچھا میں تو انہوں ایگزامپل دے کے گل سمجھ دیا۔ اے کرسی ہے، تسا کرسی بازاروں خرید کے آندی، پہلے دن کرسی آئی، مثال دے رہا، گھر آ کے تسا کرسی رکھی، اتنے پہلا بندہ ہی بیٹھا کرسی تھی، کرسی بھاج گئی، غلطی کس تھی؟ ٹھیک، غلطی بنانا آئے، مٹیریل نارمل لایا، لکڑی اچھی استعمال نے اس کی تھی، جدو بین واسطے بنائی تے سال 2 سال 2.5 سال تے کٹے، پہلے دیاڑی گڈی تو لا کے ویڑ چ رکھی، بندہ بیٹھا اس کٹک کی تھی، بھاج گئی، مٹیریل ماڑا، کیوں کیتا؟ نبی تے اعتراض کے نورے کے بشر غیب جاننا کہ نہیں جاننا، اعتراض نبی تے نہیں ہویا، اس تے ہویا، او کہہ رہا ہمارا، دس اس کے ہو جیا مٹیریل لایا اسے۔ اور جنا بان گڈا بان دس مینو یہ مٹیریل لائے فرنیچر آڑا غلط، تے دوسرے دیڑے کمپلین لے کے چلے جاسو یا اسی وقت فون کر سو، بھائی تینو دیتے ہیں پیسے، کرسیاں بین واسطے بنائیاں جانیاں، ایٹ ٹوٹ گئی، ایسا نمیش واسطے نہیں کھڑی سی، بین واسطے لے کے گئے سا، یا پیسے واپس کر یا مال ٹھیک دے۔ اے گالے ہون رب کہہ رہا رسولنا ہے ہمارے، ہون اس کو پوچھ کے کیوں جیا مٹیریل لائے۔ یہ اس تو بعد بھی کدے بندے میں کوئی حیاء دی نعمت ہوئی نہ تے کم از کم کسی کو گمراہ نہ کر سکتا، بے حیاء بندے دی میں گارنٹی نہیں دینا۔ 2 چیزہ دا علاج حکیم لقمان کوڑ بھی نہیں سی، ایک بھی شرمیندہ علاج کوئی نہیں سی، ایک وہم دا علاج کوئی نہیں سی، باقی ہر علاج حکیم لقمان کوڑ موجود ہے، ایک بھی شرمیندہ علاج کو نہیں ہے، ایک وہم دا علاج کو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین رسولنا، جو تیرے رسول ہے تو نے مٹیریل کون سا لگایا، تو نے مٹیریل کون سا لگایا؟ قرآن ہی کے الفاظ بھی ہیں اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں، مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ
یا رسول اللہ آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی؟ کہ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، رب نے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور تخلیق فرمایا۔ ہون اپنے ایمان نال دس ہوئے مٹیریل تے لگیا نور دا، کیونکہ اجی اور شاید بڑی کون ہے، مٹی بنی کون ہے اللہ مٹی نہ بنایا، آگ بنی کون ہے اللہ آگ نہ بنایا، ہوا آئی کون ہے اللہ ہوا نہ بنایا، اجی اور تو شئی آئی کوئی نہیں، نورا نبی کا من نوری ہی، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ ایک ربیا اور شے کوئی نہیں سی، خالق سی مخلوق نہیں سی، اس نے اپنے نور سے خالق نے اپنے نور سے محمد کی صورت میں پہلی مخلوق بنائی۔ بتا جس نے اپنی ساری قدرت اسے بنانے پہ لگا دی، وہاں کمی کون سی رہ گئی ہے کہ تو کمیاں ڈھونڈ رہا ہے؟ جو بندہ نبی میں کمی ڈھونڈیا جی ٹرک آ رہے سی، وہ دے پیچھے لکھیا سی کمی کم تک تے نسلی دم تک۔ اتو میں نو اے گل یاد آ گئی ہے کہ گھٹیا بندہ گھٹیا ہی ہونا، جیڑا نبی جو عیب کٹے اس تو بڑا گھٹیا کوئی نہیں، تے جیڑا نبی دی شان بیان کرے اس تو بڑا عظیم عالم اور عظیم انسان کوئی نہیں۔ بولو سبحان اللہ تاکہ میں اگلی گل تو آڈے حوالے کروں۔ ساڑی سوسائٹی ہے نا، ساڑی سوسائٹی معاذ اللہ مطلب کوئی جتیاں گڈے کوئی لوہار دا کام کرے انہوں کہنے نے کمی کمی نے، اسلام میں یہ چیز کوئی نہیں، کمی ہو ہونا جڑا رسول جو عیب کڈے، کمی ہو ہونا جڑا نبی جو عیب کڈے، کمی ہو ہونا جڑا صحابہ جو عیب کڈے، کمی ہو ہونا جڑا اہل بیت جو عیب کڈے، او اخنا میرے تو اخنا نور جاننے کی پتہ نہیں ہے، نور حسن کے نہیں، غیب جاننے یا نہیں جاننے، جدو اس کہہ دیتا ہمارے ہیں تو پھر 10 کمی کیڑی رہ گئی کہ تو انجی ٹیپ رکھ کے ناپی جا رہے ہیں۔ اے گل سمجھن دی ضرورت ہے، سونا دین دی نزاکت تو سمجھو۔ ایتے میں صرف 3 لفظ دے گل کی تھی، ایتے پوری پئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا آل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن کثیر۔ میرا نبی اس شان کا حامل ہے کہ یہ تمہیں وہ بتاتا ہے جو ہے تمہاری کتابوں میں، لیکن جانتا میرا نبی ہے۔ اچھا اتنے رک کے تھوڑے دل میں مشورہ کر کتاباں انہاں دی 10 کون رہا بولو، کتاباں انہاں دی بتا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی، کتاب انہاں دے گھر پئی ہے، نبی کو کوئی نہیں۔ کتاب دا نام توریت ہے، کتاب دا نام زبور ہے، کتاب دا نام انجیل ہے،
کتاب عربی زبان وچ نہیں، کتاب عبرانی وچ، میرے نبی دی زبان عربی لکھا یا ان کتاباں دیاں صفحیاں تے جیڑی یہودی چھپا رہا ہے نبی دس رہا جیڑا نبی گھر کے اندر الماری میں پڑی ہوئی عبرانی زبان کی کتاب کے صفحے پہ لکھا ہوا جانتا ہے، وہ امتی کے دل کی سانسوں اور دھڑکنوں کو نہیں جانتا کہ میرا امتی کیا کر رہا ہے۔ نہیں، اور علم غیب کیا ہوتا ہے؟ اور علم غیب کیا ہوتا ہے؟ اور علم غیب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جب اس نے کہا ہمارے ہیں، کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، جب اللہ کے ہیں تو تینوں کس اختیار دیتا؟ نہیں، جب محمد اللہ کے رسول ہے تو تینوں کس اختیار دیتا کہ تو آ کے انجے اور انجے، تیرے کو کی اختیار ہے؟ کلمہ پڑھ کے تو کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، تو جب اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے ہیں، تو تینوں کس ٹھیکہ دیتے کہ تو نہ؟ مطلب عجیب مذاق ہے دین کے ساتھ۔ اقبال نے کہا تھا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، جب اللہ کے ہیں تو پھر تیرے کو کی اختیار ہے؟ تینوں رب کی لکھی دیتی ہے کہ تو یہ کام کری؟ تینوں کس اختیار ہے؟ دس سوچنے کی بات ہے نا، سوچنے کی بات ہے۔ کلمے پہ بندہ غور کرے، ایک کلمہ بھی کافی ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے۔ کلمہ بھی انسان کی پوری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے اگر صرف اس لفظ پہ غور کیا جائے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں حضور کا غیب بھی ثابت ہے، حضور کا حاضر ناظر ہونا بھی ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ جب اللہ کے ہیں تو اللہ نے تجھے کوئی اسٹامپ کر کے نہیں دیا کہ تو نے جا کے دنیا میں یہ کرنا ہے۔ اللہ نے تجھے کہا ہے اسے ماننا اور اس کی مانتے ہوئے چلے جانا، بس اتنی ساری بات۔ آیت کے اگلے حصے پہ چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے نبی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بتاتا نہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ تو میرے نبی کی شان ہے کہ وہ تم پر پردے ڈالتا رہتا ہے۔ پھر اگر آپ آیت کو جو ختم کیتا تھے الفاظ کہنے سے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یہ آیت قد جاءکم تو شروع نہیں ہونی، یہ آیت یا اہل الکتاب تو شروع ہونی ہے۔ اے مولوی اتنی پڑھنے نا میلاد میں موسم قد جاءکم من اللہ نور، گل مک گئی، تو نہیں آیت شروع، آیت شروع رہی یا اہل الکتاب تو قد جاءکم تو آیت مک نہیں پئی ہے۔ پچھو پوری گل کر کے آنو پھر اللہ کے آکھے فرمایا قد جاءکم۔ قد کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا۔ او جسے ذہن بنایا سی نا، جس ذہن شک پیدا ہونا وہ پہ آکھنا شک نہیں کرنا۔
کیونکہ اس کو پتہ نہیں نا کہ جنہوں میں بنایا ہے چبڑا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد شک نہیں کرنا، جاء تشریف لایا، قوم تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نورن کیڑی شے؟ نور نور نہیں، نورن رے ہوتے دو پیشاں سیدھی پیش تھی الٹی پیش تھی تنوین آکھنے، خالی نور نہیں، نورن وہ نور جسے میں نے تخلیق کرنے میں اپنی قدرت کی ساری صلاحیتیں لگا دی. خالی نور نہیں، میری مخلوق نے اندر او نور، او میری مخلوق جس سے میں اپنی قدرت میں ساری لا چھوڑیا. ہون میں رب دا بھی ہون میں رب دا بھی نور رن دے ہوتے دو پیشہ اس بات کی علامت ہے کہ ہون میں رب دا بھی ارادہ نہیں کہ نہ کوئی اس جیا پہلے سی نہ کوئی اس جیا بعد چوبے گا. اے نور ان نے ہوتے جیڑی دو پیشہ لیا. ہون میاں صاحب نو پڑھ لو کہ شداں مداں زیراں زبراں پیشاں نبی بچ آئیں. باویں انہاں پیش کو نہیں آکے میں آنکھ چھوڑی گئے گل پیش پہ ہو رہی سی. سبحان اللہ بولو. شداں مداں زیراں زبراں پیشاں شان نبی بچ آئیاں. چبڑ لوگاں خبر نہ کائی تھی خاصا رمضہ پائیاں. انہاں چبڑ بھی کونے آکے انہاں کیسی آمہ لوگا اے میں آکھنا پیا بھائی چبڑ لوگا خبر نہ کوئی کیونکہ انہاں جدوں آکے سی اس وقت 108 سال پہلے انہاں آکا سی. کتنا عرصہ پہلے؟ انہوں نے دور عام سن تے جس دور تسی تے میں اس دور چبڑا. جس بندے نے مقام رسول نہیں پتا ہو چبڑی ہے نا اور کی اور انہوں کیا کرنا ہے غوث آکھا. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کامل نور آیا، وکتاب مبین، اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس قرآن کی صورت میں کتاب ہدایت آئی. اللہ تعالیٰ میاں صاحبان کے والدین علامہ عرفان سہیل صاحب کے دادا دادی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ قبلہ پیر صاحب کو سلامت و با کرامت رکھے. اللہ ان علماء کا سایہ سلامت و با کرامت رکھے. وآخر دعوانا